نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر اولئک هم المفلحون یہاں تک ایمان والوں کا ذکر تھا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم یہاں سے لے کر عذاب عظیم یہاں تک کافروں کا ذکر تھا۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین یہاں سے منافقین کا ذکر ہے، یعنی کہ 3 گروہ ہو گئے، ایک ایمان والے، دوسرے کافر اور تیسرے منافقین۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین اور در حقیقت وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی منافقین جو ایمان کا اقرار کرتے وہ صرف اپنی زبان کے ساتھ اقرار کرتے، یعنی اس کو دل سے نہیں مانتے تھے۔ ایمان کے لیے یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک کہ زبان کے ساتھ اقرار کیا جائے اور دوسرا دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کی جائے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، آخرت پر، پیغمبروں پر، سب پر۔ تو ان دونوں چیزوں کا اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا یہ اصل ایمان ہے۔ لیکن منافقین صرف اپنے زبانی اقرار کرتے تھے اور دل سے نہیں مانتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وما هم بمؤمنین در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو۔ صاف سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، یعنی سب جو ہے نا چیزوں کو جاننے والا ہے، دلوں کی بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے تھے، لیکن یہ دھوکہ صرف ان کے اپنے خیالات کے اندر ہوتا تھا، در حقیقت وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون اور دھوکہ نہیں دیتے تھے مگر صرف اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ اس بات کو سوچتے ہی نہیں تھے، یعنی وہ دنیا کے اعراض کو سامنے رکھ کر آخرت کا سودا کر لیتے تھے اور ہنستے تھے مسلمانوں کے اوپر، ان کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی اس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس آ کر اپنے ایمان کا اقرار کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے، مسلمانوں جیسے لباس پہنتے تھے، داڑیاں رکھتے تھے اور سارے اعمال مسلمانوں کی طرح کرتے تھے۔ تو وہ اپنے ذہنوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا بس اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون بسبب اس کے کہ وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر جو بیماری تھی وہ اسلام کے خلاف ان کی عداوت تھی، مسلمانوں کے خلاف ان کا حسد تھا۔ وہ ویسے ہی مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، پھر کتاب کا نزول ہونا اور کتاب کے اندر پھر منافقین کا ذکر ہونا، یہ تو ان کے اوپر اور بھی گراہ گزر رہا تھا۔ فزادہم اللہ مرضا بس اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا، یعنی وہ اور بھی حسد کرنے لگ پڑے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب کبھی کہا جاتا ان سے لا تفسدوا فی الارض زمین کے اندر فساد نہ کرو، قالوا تو وہ منافقین کہتے انما نحن مصلحون کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ ان کا فساد کیا تھا، مسلمانوں کے پاس جب آتے تھے انہی کی طرح لباس پہنتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے نا جو کمزور مسلمان تھے ان کے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف مختلف قسم کے مشابہات ڈالتے تھے، پھر جو کمزور مسلمان ہوتے تھے وہ ان سے متاثر ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ تو وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ ہم تو جو ہے نا زمین کے اندر ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ اصلاح کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ مفسدین تھے۔ الا خبردار انہم هم المفسدون بے شک وہی کافر وہ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ سمجھتے نہیں، لیکن ان کو شعور نہیں۔ وَإِذَا اور جب کبھی قیل لَهُمْ کہا جاتا ان سے
آمنو کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے کہ ایمان لائے لوگ، اس سے مراد صحابہ ہیں، اس دور کے صحابہ کرام۔ قالو تو یہ منافقین کہتے، انؤمن کما آمن السفہاء آیا ہم ایمان لائے جس طرح کہ ایمان لائے سادہ لوگ، بیوقوف لوگ، یعنی اپنے گمان کے اندر یہ صحابہ کو بیوقوف سمجھتے تھے، حالانکہ در حقیقت صحابہ دانا تھے اور یہ بیوقوف تھے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنی دنیا کی زندگی کو اسلام کی زندگی کے اوپر فوقیت نہیں دی، انہوں نے آخرت کو فوقیت دی اور دنیا کی زندگی کو فوقیت نہیں دی۔ منافقین دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے تھے اور مختلف قسم کے خواہشات کے اندر مبتلا ہوتے تھے، تو وہ بس وہی سمجھ رہے تھے کہ دنیا کے اندر جو زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں آخرت کے اندر کچھ جو ہے نا حساب کتاب نہیں ہے، جو مزے کرنے ہیں وہ یہاں پر کر لو، حالانکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ الا خبردار، انہم ہم السفہاء یہی ہے جو منافقین، یہ بیوقوف لوگ یہی ہیں، ولکن لا یعلمون مگر ان کو شعور نہیں، مگر وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب کبھی ملاقات کرتے ایمان والوں سے، قالوا آمنا تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب تنہائی میں ہوتے اپنے شیاطین کے پاس، شیاطین سے مراد کفار ہیں یا جو منافقین کے رئیس تھے وہ تھے، اس سے وہ مراد ہیں۔ قالوا تو کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، یعنی جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے یہ منافق تو اسلام کے دعوے کرتے تھے اور بڑی بڑی نمازیں پڑھتے تھے اور مختلف قسم کے جو اسلامی اعمال ہیں وہ کرتے تھے، صرف مسلمانوں کو شو کرانے کے لیے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن جب یہ کفار کے پاس جاتے تھے اور کفار ان سے گلہ کرتے تھے کہ تم مسلمانوں کے پاس جا کے یہ اعمال کرتے ہو، اس طرح کرتے ہو، تو یہ منافقین ان سے کہتے کہ ہم دراصل میں ان سے مذاق کرتے ہیں کہ وہ ہم مسلمانوں کا ہی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، پھر انہی کے ساتھ ہماری تجارت ہے، انہی کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، بس وہ ہمیں ہماری ظاہری شکل دیکھ کر ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ تمام قسم کے تعاون وغیرہ وہ کرتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تو پھر مسلمانوں کو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کافروں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ در حقیقت یہ جو سارا گیم ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ سب جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کو روکتا نہیں ہے بسبب ان کے اعمال کی وجہ سے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کا یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون اور وہ سرگرداں پھرتے ہیں، یعنی ان کو یہ اپنے اعمال ہی اچھے لگتے ہیں کہ بس ہم یہی جو کر رہے ہیں بس یہی ہماری کامیابی ہے، حالانکہ در حقیقت ایسا تو نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ گمراہی ان کے منافقین کے اعمال، ہدایت سے مراد اسلام ہے، یعنی انہوں نے اسلام کو پسند نہیں کیا، آخرت کی زندگی کو پسند نہیں کیا، اللہ کو پسند نہیں کیا، بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ فما ربحت تجارتہم بس ان کو نفع نہ دیا ان کے تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔